بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ملک بھر میں رمضان المبارک کی پہلی سحری کی تیاریاں جاری ہیں۔ نماز عشاء کے بعد تراویح کے روح پرور اجتماعات ہوئے، بازاروں میں خریداری کا سلسلہ جاری رہا، لوگ کھجلا پینی، دہی اور دیگر اشیاء ضرورت کی خریداری میں مصروف رہے۔ اس وقت کہیں اجتماعی سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو کہیں ہوٹلز پر سحری کے لیے شہری جمع ہیں۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لاہور سے خواجہ رمضان مجید اور فیصل آباد سے قمر زمان۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں، خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے خواجہ رمضان مجید، کس جگہ پر موجود ہیں اور شہری کس طرح سے شہری کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ماہ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والے مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے اور ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی مخیر حضرات کی جانب سے مختلف مقامات پر سحری کا اہتمام کیا گیا ہے، اور انفرادی طور پر بھی لوگ جو لاہوری اسپیشل جو کھابوں کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ سحری کے اوقات بھی مختلف ہوٹلز کا رخ کرتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے جو ہے وہ سحری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مٹن قورمہ، حلوہ پوری اور اسی طرح سے پراٹھے اور دہی اور چائے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں یہاں پر جو سحری کرنے کے لیے افراد جو یہاں پر موجود ہیں، اور یہ خاص ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے جو ارد گرد کے علاقے ہیں، جو خاص طور پر مزدور حضرات جہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین قسم کی سحری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے شہر لاہور کے جو مختلف مقامات ہیں وہاں مخیر حضرات کی جانب سے بھی سحری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں جو روایتی لاہوری کھابے ہیں وہ بھی اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے شہر کے مختلف جو ہوٹلز کے پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی خاصا جو ہے وہ شہریوں کا رش ہے۔ ہم رمضان مبارک کی آج پہلی سحری ہے اور شہر کا موسم بھی خوشگوار ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، کیوں نہ کہ گزشتہ 2-3 روز کی اگر بات کی جائے تو شہر لاہور میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس سے رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں موسم خاصا خوشگوار اور ٹھنڈا رہے گا۔ اور آج جو رمضان مبارک کی پہلی سحری ہے اس میں جو ہے لاہوری خاص طور پر اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور لاہور کا موسم بھی اچھا ہے اور اس وقت سحری کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی رہے گا فیصل آباد کا رخ کریں گے۔ فیصل آباد کے علاقے طارق آباد میں گزشتہ 16 سال سے اجتماعی سحری کی دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں ہزاروں افراد مرغ چنے اور حلوے سے سحری کرتے ہیں، اور اس وقت وہاں پر موجود ہیں قمر زبان اور ان سے مزید جانتے ہیں۔ قمر، بتائیے گا اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ فیصل آباد کے علاقے طارق آباد میں گزشتہ 16 سال سے مخیر حضرات کی طرف سے اجتماعی سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ مینیو تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن روزانہ یہاں پر جو سحری کرنے والے آتے ہیں ان کی خدمت میں حلوہ روزانہ کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہاں پر مرغ چنے کے ساتھ جو ہے یہاں پر آنے والے جو ہزاروں افراد ہیں ان کو سحری کروائی جا رہی ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں سری پائے، نہاری، مٹن، چکن اور سبزی اور اس کے علاوہ دالیں جو ہے وہ ان کے ساتھ سحری، حلیم بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی سحری کروائی جاتی ہے۔ اس وقت بھی فوٹیج میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی تعداد میں مرد و خواتین، بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آ کر، اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو کھانا ہے وہ سحری کا وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے وہ سحری بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے افراد جو یہاں پر قریبی علاقوں سے جو فیکٹریاں ہیں یا محنت کش ہیں، مزدور ہیں ان کے، وہ بھی یہاں سے آ کر جو ہے وہ سحری کا جو ہے وہ کھانا وہ لے کر یہاں سے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے، فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے قمر زمان، اور ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ پہلی سحری تھی جس کا اہتمام کیا گیا، اور لوگ جو ہیں گھروں سے باہر سحری کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور مختلف علاقوں میں شہری رمضان المبارک کی پہلی سحری کے لیے خریداری میں مصروف ہیں، مزید بتا رہے ہیں رانا فاروق۔ برکتوں فضیلتوں والے بابرکت مہینے رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے اور آج پہلی سحری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل کر سحری کی خریداری کے لیے مارکیٹوں اور بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ اور ملتان شہر کے مختلف علاقے، خاص طور پر ممتاز آباد، نشتر روڈ، گلگشت کالونی اور نیو ملتان سمیت دیگر علاقوں میں اچھی خاصی گہما گہمی رونق ہے، اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد سحری کی خریداری میں مصروف ہے، اور یہ سلسلہ رمضان المبارک میں ایسے ہی جاری رہے گا۔ جی ماہ رمضان کی پہلی سحری اور ویکینڈ ساتھ ملے تو کراچی والے گھروں میں کہاں رک سکتے ہیں؟ لوگوں نے شہر کے مختلف فوڈ سٹریٹس کا رخ کر لیا ہے۔ گارڈن کی فوڈ سٹریٹ پر بھی شہری فیملیز کے ہمراہ سحری کرنے پہنچے ہیں۔ اس بارے میں بتائیں گے عدنان راجپوت۔
بھی رمضان المبارک کی پہلی سحری کی تیاریاں جاری ہیں. ہم اس وقت گارڈن کے علاقے میں قائم فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں. یہاں پر بھی لوگ بڑی تعداد میں سحری کے لیے پہنچ رہے ہیں. لوگ یہاں پر اپنے من پسند کھانے انجوائے کرتے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں بھی اس وقت سحری کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جیسے جیسے سحری کا وقت قریب آتا جاتا ہے یہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ میں اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پر بیٹھ کر سحری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر سحری کے وقت بھی غیر اعلانیہ گیس کی بندش اور گیس کی پریشر میں جو کمی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی کراچی والوں کو سحری کے ہر پکوان میں مرچ مسالے چاہیے. شہری کہتے ہیں پھیکے پکوان ہمارا ٹیسٹ نہیں. سحری کے لیے نہاری خریدتے ایک شہری نے کہا رمضان کے ذائقوں کا لطف اٹھا رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کراچی کے موسم کی مناسبت سے سحری میں دہی اور لسی کا استعمال بھی کرنا چاہیے. والوں کا ٹیسٹ ہی ایسا ہے کہ وہ ہر چیز میں مسالہ چاہیے ہوتا ہے. انہیں مسالے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو پھیکے پکوان کراچی والوں کا ٹیسٹ نہیں ہے. کراچی والوں کو نوڈلز بھی چٹپٹے چاہیے, چاول بھی چٹپٹے چاہیے, بریانی اسی لیے یہاں کی فیمس ہے. سحری میں تو چٹپٹا بھی ہوتا ہے, نہاری بھی ہوتا ہے, باقی یہ سیویاں بھی ہوتا ہے. بس لوگ اٹھا رہے ہیں رمضان کا. گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آپ لسی یا سحری میں ایسی چیز لیں کہ جس پہ دن بھر گزارا ہو سکے. سحری میں یہ ہے کہ دہی وغیرہ کا, لسی کا انٹیک زیادہ ہے, چائے کا. کراچی والے چٹپٹے چیزیں کراچی کا ٹریڈیشن ہے نا یہ تو. صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا ماہ سیام کے آغاز پر پیغام. صدر مملکت نے کہا رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی مدد کریں, غربا اور مساکین کی حاجت روائی, اثار اور قربانی کے جذبے کو فروغ دیں. وزیراعظم نے کہا رمضان کا اصل پیغام صبر, شکر, ہمدردی اور قوت و اثار ہے. ماہ رمضان ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے. اپنی دعاؤں میں فلسطین, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں. گورنر ہاؤس کراچی میں شہر رمضان سجا دیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے عوام کو ہر روز افطار ڈنر میں شرکت کی دعوت دی ہے. مہینے بھر میں مجموعی طور پر 10 لاکھ افراد کے لیے انتظام کیا گیا ہے, جبکہ شرکا میں پلاٹ, عمرہ ٹکٹ اور دوسرے انعام بانٹے جائیں گے. افطار ڈنر میں بچوں کی روزہ کشائی اور تراویح کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. رمضان المبارک کے لیے سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس کی فراہمی کا شیڈیول جاری کر دیا. SSGC کے مطابق سحری میں صبح 3 بجے سے 9 بجے تک اور دوپہر 3:30 سے رات 10 بجے تک گیس دستیاب ہوگی, جبکہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سحر افطار اور دوپہر کے وقت بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی. شوگر کے مریض اور عام افراد سحر اور افطار میں متوازن غذا استعمال کریں. طبی ماہرین کے مطابق ذیابیطس, بلڈ فشار خون اور دل کے مریضوں کو اپنے معالج سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. کراچی سے انور خان کی رپورٹ. طبی ماہرین کے مطابق شوگر, امراض قلب اور بلند فشار خون میں مبتلا افراد رمضان سے قبل نہ صرف اپنے معالج سے رجوع کریں بلکہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ادویات کے شیڈول, متوازن غذا کے استعمال پر لازمی توجہ دیں. رمضان کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں بہت دیر تک, تقریباً 10 سے 12 گھنٹے تک ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم بڑھ جاتی ہیں. اور جو نارمل پیشنٹ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم دوا لے رہے ہیں ہم اسی طرح سے لیتے رہیں گے, بس ہم صبح شام کر دیں گے اور ہم ایک سحری میں لے لیں گے اور ایک افطاری میں لے لیں گے, مگر یہ بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. رمضان المبارک میں سحری افطاری میں غیر متوازن غذاؤں کا استعمال انسانی صحت کو شدید متاثر کرنے کا سبب بنتا ہے. شوگر اور امراض قلب کے مریض عموماً اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لوگ جن کو ایک سے زیادہ دفعہ پتھری بن چکی ہو تو ان کو رمضان میں اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ پانی کا بے حد استعمال کریں سحری کے وقت, اور جیسے روزہ رکھ لیں اس کے ساتھ ہی. اگر ان کو کئی دفعہ گردے میں پتھری ہو چکی ہے تو پھر اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں. زیادہ نمکیات اور آئل سے تیار کی جانے والی اشیاء کا کثرت سے استعمال کیے جانے کا عمل مریضوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. شوگر, بلند فشار خون کے مریضوں کے علاوہ عام افراد کی غالب اکثریت انواع اقسام کے کھانوں کو ترجیح دیتی ہے. ماہرین صحت نے رمضان المبارک کے متوازن غذاؤں کے استعمال پر زور دیا ہے. ماہرین صحت نے شوگر, بلڈ پریشر اور دیگر امراض کے اندر مبتلا مریضوں کو یہ تجویز دی ہے کہ ماہ رمضان سے قبل اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں. کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی.
برطانیہ میں رمضان المبارک کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے تاجروں اور کمپنیز نے رمضان سیل لگا دی. لندن سے چودھری عبد الرحمان سجاد کی رپورٹ. برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح لندن میں بھی رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی دکانوں اور سپر سٹورز نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی ہے. مختلف سٹورز میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے آٹا، چاول، تیل، گوشت اور دیگر اشیاء خورد و نوش پر سیل لگی ہوئی ہے. رمضان سیل لگانے والوں میں نہ صرف مسلمان دکاندار شامل ہیں بلکہ غیر مسلم کاروباری حضرات نے بھی اشیاء کی قیمتیں کم کر دی ہیں. آن لائن خریداری کرنے والے صارفین جہاں پر ای کامرس کا کاروبار کرنے والی کمپنیز نے رمضان سیل لگائی ہے، وہیں پر سپر سٹورز نے اپنی ویب سائٹس پر رمضان سیل کے اشتہارات لگا دیے ہیں. صارفین گھر بیٹھے بھی خریداری کر سکتے ہیں. رمضان سیل سے نہ صرف مسلمان بلکہ بڑھتی مہنگائی سے پریشان دیگر مذاہب کے لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں. چودھری عبد الرحمان سجاد، ایئر ون نیوز، لندن. ڈپٹی وزیراعظم کا اسلاموفوبیا پر کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان. یہ کمیٹی 6 ماہ کے اندر حکومت کو اسلاموفوبیا پر رپورٹ پیش کرے گی. اسلاموفوبیا کی تشریح کے لیے کمیٹی قائم کرنے کے اعلان پر وزیراعظم کے خصوصی ایلچی برائے تجارت افضل خان اور کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر نے خیر مقدم کیا. منسٹر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ چھوٹی کمیٹی تیار کر رہی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جو اسلاموفوبیا کا ایشو فنیشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. اور اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ رپورٹ دی جائے گورنمنٹ کو. یہ بہت ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. پچھلے 30 سال سے ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر اور بلکہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے بارے میں جو بہت سے نیریٹیوز ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. چیز کی کمی ہمیشہ سے تھی، وہ یہ تھی کہ ایک سیٹ ڈیفینیشن کے اوپر لوگ آمادہ نہیں تھے. ہمارے دوستوں کی کاوشوں سے فائنلی اس بہت ہی مشکل ایک مرحلے کو سر کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. ملک کے بالائی علاقوں میں آج بھی سردی کی لہر برقرار رہے گی. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دیر، چترال، سوات میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے. کراچی سمیت بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا. مستحق خاندانوں کو فی خاندان 5,000 روپے دیے جائیں گے. 40 لاکھ خاندانوں کو 2 کروڑ افراد فائدہ اٹھائیں گے. وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کرپشن کے ذریعے اربوں خربوں روپے لوٹے گئے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں بے تحاشا کرپشن ہوئی. اس ادارے کو ختم کیا جا رہا ہے. قومی ترقی کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی CIMS میں بہاولپور کی جامعات کے طلبہ سے گفتگو. ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا بہاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ. آرمی چیف کو بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے افسران، جوانوں کے بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کی تعریف کی اور کہا قومی ترقی کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں. ملک کی ترقی اور مستقبل میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے. سخت اور بہترین تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ مہارت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے. جنگ کے جدید رجحانات کے مطابق پاک فوج کی تربیت کا عمل جاری ہے. آرمی چیف نے CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، انویسٹا چولستان اور ICS ارینا کا بھی افتتاح کیا. آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر بہاولپور نے ان کا استقبال کیا. ثقلین مشتاق کو کوچ اور شاداب کو کپتان بنایا گیا تو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں. باسط علی کے کرکٹ کے سب سے بڑے پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کامران اکمل نے کہا رضوان کو بطور کپتان اتنی جلدی تبدیل کرنا اچھی بات نہیں. انجریز کے باوجود آسٹریلیا کو کمزور سمجھنا حماقت ہوگی. ہارون رفیق شو کے نئے میزبان. ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل بنی مہمان. عادی اور مصطفیٰ نے سب کو خوب ہنسایا. کہ جب میں وہاں جاؤں گا پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہوگی، اکٹھے دیکھیں گے، اکٹھے کھیلیں گے، اکٹھے جیتیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے. خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے. یہ تو میرے یہاں آنے سے پہلے ہی ٹرافی سے باہر آ گئے. مجھے لگ رہا ہے دونوں ٹیمیں لڑیں گی آسٹریلیا سے کھیلنے کے لیے. ان کے پاس بالنگ ویک ہے تو کوشش دونوں ٹیموں کی یہی ہوگی کہ ہم ویک کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں. آسٹریلیا کے ساتھ کھیلیں، یہ ان کی غلط فہمی ہوگی. پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار سنیتا مارشل. کرکٹ سے کوئی دلچسپی؟ تھوڑی بہت زیادہ نہیں. پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو دیکھ لیتی ہوں. پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے، سب سے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ٹیموں کی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے، اس لیے ہم نیچے. انڈیا کی ٹیم اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتی ہے. پچز ان کی مرضی سے ہوتی ہیں، وینیو ان کی مرضی سے ہوتا ہے، اوپوننٹس ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. جو ٹیم میں نہیں ہے 15 میں، اب آپ اس کو لا کے کپتان بنا رہے ہیں. ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ بن رہے ہیں، وہ ان کے سسر ہیں. سب سے زیادہ شور اس بات پہ اٹھے گا
कि रिश्तेदारियां चल रही हैं। अगर आपने बनाना है सकलैन को तो उसको वही वाली टीम दे जो उस टाइम पे थी। जो आदमी किसी चीज पे कुदरत के निजाम पे डालता हो तो फिर आप उनको इन स्टैट्स का क्रेडिट भी नहीं दे सकते। कौम को और रमजान की मुबारक बात देता हूँ। क्रिकेट पे लगे हुए थे जी। तो चांद खुद हाजिर हो गया है। सज्जाद अली बड़े हैं या सलीम जावेद वो बड़े? उम्र में सलीम जावेद। सज्जाद अली। ट्रम्प